اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ ملک کا پارٹ 2 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ جب بھی وہ کانپتی رہے کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کہنا کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، بے شک سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں لازمی روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، زیادہ سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، نہ کم جانتے ہو یا مانتے ہو؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا کہ ہم جو تم سے مانگتے تھے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا۔ تو اب جان جاؤ گے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ تفسیر ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لا کر احسان کیا اور تم اسی کے احکام بجا نہیں لائے کہ ساتوں آسمان کا مالک وہی ہے، زمینوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر تمہارے گناہوں کا سبب وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو کون تمہیں اس عذاب سے بچا سکے گا؟ اور جیسا کہ پچھلی قوموں نے جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا کہ رحمان سب کچھ دیکھتا ہے جو اس کے بندے کرتے ہیں اور وہ انہیں خود ڈھیل دیتا ہے کہ اب بھی وقت ہے میرے بندے سدھر جائیں۔ کیا پرندوں پر نظر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح ہوا میں پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے ہیں؟ اور انسانوں کو عقل دی اور یہ ہوائی جہاز جو ہوا میں اڑتے ہیں کتنے وزن ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ ہوا میں معلق رہ کر پرواز کرتا ہے۔ میرا اللہ چاہے اگر وہ چاہے تو وہ اسے نیچے گرا دے، لیکن یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اور یہ انسان ہی اس کے انکاری ہیں اور کافر ہی ہیں جو اپنی نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا اپنی مخلوق پر بڑا احسان ہے، ناک کان دل جیسی چیزیں عطا کر کے ہمیں زندگی بخشی، اور جب بھی ہم اس کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں تو اگر چاہے تو ہمارے منہ بگاڑ دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کو سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔